بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله مولانا العلی العظیم. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بشر نامی منافق کا تفصیلی واقعہ جو پیش آیا تھا اس کے متعلق آیات نازل فرمائی تھی. چونکہ بشر نامی منافق اپنے نفاق کی وجہ سے جب بات کھل گئی چوری کی تو اس نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ کو اپنا مسکن بنایا، لیکن وہاں بھی عافیت سے رہ نہ سکا اور بالآخر کفر پر موت آئی. تو اس نے مسلمانوں کی مخالفت کی اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے سزا بھی بیان فرمائی. اب یہاں آج کی اس آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سب سے بڑی مخالفت وہ ہے شرک کا راستہ اختیار کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شرک اور اہل شرک کی مذمت کے ساتھ ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے. یہ تو ربط ہوا اس آیت کا پہلی آیت سے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میری ایک خوبی یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ کے ساتھ میں نے شرک نہیں کیا، بلکہ میرا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور میں اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز، کام بنانے والا، مشکل حل کرنے والا، بگڑی بنانے والا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا، اور نہ میں نے ایک لمحے کے لیے کبھی یہ خیال کیا کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہوں، اور میں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ میں اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتا ہوں. اے اللہ کے نبی، اب آپ یہ بتلائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ نساء کی اس وقت ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح طور پر فرمایا ہے کہ شرک کے ساتھ اگر کوئی مرا ہے اور زندگی میں توبہ نہیں کی تو یہ جرم تو قابل مغفرت نہیں ہے. البتہ شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اس سے مغفرت ہو سکتی ہے بغیر توبہ کے بھی. ہاں، شرط یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جس کو معاف کرنا چاہیں بالکل معاف فرما دیں. اللہ نے اپنے تعارف میں سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. اللہ اگر بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی بغیر کسی سبب کے محض اپنے فضل کی بنیاد پر معاف کر دیں تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ کیوں معاف کر دیا. اس لیے کہ اللہ نے اپنے تعارف میں فرمایا ہے
مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے فضل پر موقوف ہے کہ بالکل معاف کر دیں یا تھوڑی بہت سزا دے کر معاف کر دیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ شرک اور کفر، یعنی اگر کسی کی شرک پر موت آئی ہے، کفر پر موت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ عام اعلان ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ توحید ہمارے لیے، اللہ کی ذات پر ہمارے لیے ایمان لانا یا اللہ کی صفات پر ہمارے لیے ایمان لانا عقلاً اور نقلاً دونوں طرح سے واجب ہے۔ عقلاً اس طرح سے واجب ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بنانے والا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جیسی صفات رکھنے والا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ کیوں؟ جیسی اللہ نے دنیا بنا دی ایسی نہ کوئی بنا سکتا ہے، جیسی زندگی اللہ نے ہمیں دے دی ایسی زندگی نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں لوگ نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرتے ہیں، کسی بنانے والے کے بنانے سے دنیا میں چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بغیر کسی خالق کے وجود میں آ سکتی ہے؟ اللہ، اور اس کو اللہ نے بنایا بغیر عیب کے بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی شاندار بنانے والی ہے۔ تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اور دنیا میں ہم چیزیں بناتے ہیں، کوئی چیز اپنے وجود کے اعتبار سے ایک دم پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری بدن کو بنانے کے بعد دیکھیے آنکھوں کو جہاں ہونا چاہیے اللہ نے آنکھوں کو وہاں رکھا، کان کو جیسا ہونا چاہیے جو ہماری ذات کے مناسب ہے ویسا بنایا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو جہاں رکھنا چاہیے تھا وہاں بہترین رکھا۔ ایسا بہترین بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو ہماری عقل تقاضا کرتی ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے جس نے ہمارے وجود کو انتہائی منظم انداز سے بنایا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، یہ ہماری عقل تقاضا کرتی ہے۔ تو توحید اللہ کی ذات پر ایمان لانا عقلاً بھی واجب ہے اور نقلاً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سندوں کے ساتھ اتنا بہترین سلسلہ ہے، ایسا کوئی دیگر مذاہب والے پیش کرنے سے قاصر ہیں کہ اگر قرآن کریم کی ایک آیت ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ سند ہے کہ ہمیں یہ کس نے پڑھایا، ان کو کس نے پڑھایا، ان کو کس نے پڑھایا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح کوئی حدیث ہو، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اس دین کو اتنا محفوظ فرمایا ہے کہ ایک ایک حدیث کی سندیں محفوظ ہیں، ایک ایک حدیث کی سندوں پہ جو بیچ میں راوی آئے ہیں ان کے حالات محفوظ ہیں۔ تو یہ توحید کی تعلیم جو دی گئی ہے نقلاً، یعنی نقل در نقل ہوتی ہمارے پاس آئی ہے، یہ اس اعتبار سے بھی توحید پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور شرک اور کفر یہ حقیقت میں بنانے والے کی اعانت ہے کہ بنایا کسی اور نے، بنایا اللہ نے، اور آپ شکر ادا کریں کسی اور کا، تو یہ خالق کی، صانع کی، بنانے والے کی اہانت ہے۔ اس لیے یہ شرک اور کفر ناقابل معافی جرم سمجھے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے تمام گناہ شرک اور کفر سے کم درجے کا مانتے ہیں، جو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جائیں گے، شرک اور کفر کے علاوہ گناہ، اور شرک اور کفر یہ بلا توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے، ہم بار بار بلا توبہ کی قید لگا رہے ہیں،
توبہ سے تو 100 سال کا مشرک بھی اگر ایک لمحے کے لیے یہ کہے کہ اے اللہ غلطی ہو گئی، میں نے شرک کیا، اپنی جان پر ظلم کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، تو شرک توبہ سے تو معاف ہو جاتا ہے، بلا توبہ کی قید ہے کہ اگر کوئی حالت کفر پر چلا جائے تو اس کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی مغفرت کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد ہوں یا حضرت نوح کے بیٹے ہوں یا اللہ کے نبی کے چچا جناب ابو طالب ہوں، یہ تمام شرک کی حالت پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ بہرحال اس سے یہ تمام باتیں معلوم ہوئی کہ بغیر توبہ کے شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ لہذا اللہ کی ذات بھی اپنے وجود میں یکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف میں بھی یکتا ہیں۔ اللہ جیسی صفات نہ کسی میں ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی مانتا ہے تو یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پر اگر کسی کی وفات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ اصول اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالی اس بات کو نہیں بخشتا کہ اللہ کے ساتھ چاہے ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور شرک سے کم تر ہر گناہ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالی بخشش کر دیتا ہے۔ وہ مالک ہے اور مالک سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسی لیے فرمایا کہ شرک سے کم تر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔